کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں دینی معاملات کے اندر تھوڑی سی جو مجھے معلومات ہے وہ میں شروع کرنے لگا ہوں. میں نے اپنے پہلے گراف میں آپ کو بتایا تھا. تو میں کوئی عالم نہیں ہوں, مفتی نہیں ہوں, حافظ نہیں ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں. تو اسی سلسلے میں نے دوسرا بلاگ شروع کرا ہے اپنا یہ. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا, میں نے پہلے آپ کو نماز کے بارے میں مختصر بتایا تھا جیسے بھی تھا, تو لہذا رہا. اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں, آپ پلیز نماز کو کسی بھی صورت میں چھوڑنے کی کوشش نہ کریں. اس کو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی آپ اس کو کوشش کریں. آپ اس کو نماز لازمی پڑھیں, کیونکہ نماز پڑھنے میں ہمارا فائدہ ہے, ٹوٹل ہمارا فائدہ ہے. کیونکہ نماز کی جو حساب کتاب ہے, سوال جو ہے وہ بہت مشکل ہے, کٹن ہے اس کا. اور قضا کرنے کا مقصد جو ہے, ہم نے اپنے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر لی. ہم اپنا ظاہری نقصان تو ہمیں پتہ ہے, ہمارا جو ظاہری نقصان ہو گیا, ہمارا 100 روپے, 1000 روپے, 1,00,000 روپے, جتنا بھی نقصان ہوا وہ ہمیں معلوم ہے ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے, مگر وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور نماز کا کیونکہ اللہ نے ان کو چھپا کے رکھا ہے, پوشیدہ ہے یہ چیزیں ساری, اس لیے اس کے بارے میں ہمیں دنیا میں کچھ پتہ نہیں چلتا. کیونکہ وہ مرنے کے بعد جب ہماری آنکھ دوسری کھلے گی تو ہمیں پتہ چلے گا, پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم نے کتنا بڑا نقصان کرا ہے. جیسے اکثر آپ نے علماء حضرات سے, مفتی حضرات سے آپ نے سنا ہوگا, بزرگان دین سے سنا ہوگا, تو انہوں نے یہ بتلایا نماز کے بعد جو سوال جواب ہوتے ہیں, حساب کتاب ہوتے ہیں, تو کیسے ہوتے ہیں. آدمی یہ بولتا ہے اللہ پاک مجھے دنیا میں ایک دفعہ بھیج دیں دوبارہ, تو بس میں آپ ہی کی عبادت کروں گا. ہم ایسا کیوں نہ کریں, ہم اللہ سے یہ نہ بولیں ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں, کیونکہ ہم اسی دنیا میں جو اللہ نے ہمیں زندگی دی, ہم اسی کے اندر اپنے سارے اعمال نامے, اپنے کام پورے کر کے جائیں. دینی بھی, دنیائی بھی کام پورے کریں اور دینی بھی کام پورے کریں اپنے, کیونکہ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے. اور رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہم سے کیا ہے, رزق میں دوں گا. اسباب جو ہیں وہ آپ پیدا کر سکتے ہیں. جیسے ہم کام کرتے ہیں مختلف, کوئی پلمبر کا کام کرتا ہے, کوئی الیکٹریشین کا کام کرتا ہے, کوئی پینٹر کا کام کرتا ہے, کوئی میکینک ہے, کوئی پینٹر ہے, مختلف ہے, کوئی آفس میں ہے, انجینئر ہے, سب چیزیں ہیں. لوگ وہ اسباب ہیں, مگر رزق دینے والی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ نے وعدہ کرا ہے, اور دین کا وعدہ اللہ نے ہم پہ چھوڑ دیا. بھائی آپ جتنی محنت کریں گے اتنا وہ آپ کے اوپر ہے. تو لہذا میرے بھائی آپ سے گزارش یہ ہے, آپ لوگ سب لوگ جو ہیں نماز کی کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ اس کو نماز پڑھیں, درود شریف پڑھیں, ذکر الہی کریں, اپنے معاملات درست رکھنے کی کوشش کریں اپنے طور پہ. باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. اس میں ہمیں ایسا لگتا ہے شاید ہمارے لیے کوئی نقصانات ہو رہے ہیں, کچھ ہو رہے ہیں, مگر اس میں بہترائی کہیں نہ کہیں بہترائی چھپی ہوتی ہے, اور ہمیں بعد میں پتہ بھی چلتا ہے یہ بہترائی تھی. یہ تھوڑے سے نقصانات میں مزید میرے اور آنے والے جو بلاگ ہیں ان پہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹپیں ہوں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور اگر میرے کہنے میں اور الفاظوں میں کوئی ایسے الفاظ ہو جو صحیح تلفظ ادا نہیں ہوا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں, مجھے معاف کرنا. اور اگر کوئی ایسا الفاظ ہو جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے, آپ یہ سمجھے میں نے کوئی غلط بول رہا ہے یا کوئی ایسا بولا, تو مفتی حضرات سے یا مسجد کے پیش امام سے اچھے سے ضرور معلومات کریں کسی سے, پھر اس پہ عمل کریں آپ. اور آپ یہ سمجھتے ہیں اگر میں نے کچھ بولا ہے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے, تو آپ اس پہ لازمی عمل کرنے کی کوشش کریں اس کے اوپر. پھر بھی میں دوبارہ آپ سے یہ کہوں گا اگر میرے الفاظ میں کوئی ٹکراؤ پیدا ہو تو آپ مفتی اور عالم سے ضرور پتہ کریں اس کے بارے میں, پھر اس کے اوپر عمل کریں آپ. میری کوشش یہ ہے, جیسے میں دین کے راستے پہ ہلکا پھلکا آ گیا ہوں, یعنی کہ اپنے ہلکا پھلکا ہی کہیں گے ہم, جیسے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ چلنے کی کوشش کریں, اس پہ بہت آگے بڑھیں, اور دنیائی بھی کام کریں, دنیا میں بھی آگے بڑھیں. میں ماشاءاللہ سے دنیا کے اندر بھی میں مختلف ایسے بلاگ بنا رہا ہوں, مختلف چیزوں پہ بلاگ بنا رہا ہوں. تو میں نے یہ سوچا میرے ایک ہی چینل کے اندر مختلف قسم کی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں. میرا مقصد ہے آپ کے لیے بہتری کی چیزیں ملیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, صرف میرا مقصد یہ ہے. اور میرے لیے آپ دعا کریں, میری امی کے لیے لازمی, میرے والدین کے لیے آپ دعا کریں, میرے گھر والوں کے لیے آپ دعا کریں, اور یہ دعا کریں میں اچھے اچھے بلاگ بنا کے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں. اور میرا چینل آپ سبسکرائب کریں, اس کو شیئر کریں, لائک کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, ان کو فائدہ ہو اس چیزوں کا. میں مختلف آنے والے میں اپنے چینل کے اوپر دن میں بھلے 2 آپ کو بلاگ دوں گا میں انشاءاللہ. اس کے اندر آگے چل کے جیسے بھی ہوگا
تو اس کے اندر مختلف سیاست کے اوپر بھی ہوگا، دینی معاملات میں بھی ہوگا، گھر میں کھانے پکانے کے اوپر بھی ہوگا. جیسے گھر میں ہم تھوڑی سی دیر میں، یعنی کہ مہمانوں کے لیے کوئی فوری طور پہ مہمان آ جاتا ہے اس کے لیے اچھی چیز بنا لیں. اور ایسی میں دینی معاملات میں، نماز میں اور ہر چیز کے اندر میں آپ کو مختلف چیزیں ماشاء اللہ سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. آپ میرے لیے دعائیں کریں. اچھا جی، السلام علیکم.